إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر بجا لانا ہے، خاص طور سے اپنی اپنی نجی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان نجی زندگیوں کا ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، ان سے کمپیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں یقیناً پتہ چلے گا کہ ہماری اپنی زندگیاں پھر بھی عافیت میں ہیں. تو اس طرح کی عافیتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ پھر اگر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ عز و جل ہمیں اور زیادہ عافیت میں رکھیں گے، کیونکہ خود اللہ عز و جل کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر گزاری کرتے رہو تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کرتا رہوں گا. اصل میں انسان کی زندگی خوشنما ہو، آسپیشس جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہو، یا پھر عام الفاظ میں ہیپی لائف جسے کہتے ہیں وہ ہو، اس کی ضمانت قرآن اور اس کی ضمانت اسلام دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی مسلمان، پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا رہے تو اللہ عز و جل اس کی اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ پھر آخرت میں اس کو اس سے بھی بہتر بدلہ دیا جائے گا. تو ہمیں ان باتوں سے پتہ چلا کہ ہماری اپنی زندگیاں آئی ہیں، ہمیں اپنی زندگیاں ملی ہیں خوشی کے ساتھ، چین کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ گزارنے کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میں پوری طریقے سے دین پر چلتا رہوں، پھر بھی مجھ پر اگر مصیبت آتی ہے تو کیوں مصیبت آتی ہے؟ کیونکہ یہ دنیا یا یہ دنیاوی زندگی امتحان گاہ ہے. یہاں پر ہمارا اور آپ کا اللہ عز و جل امتحان لینا چاہتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین، دی بیسٹ کون ہے اللہ عز و جل، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اللہ عز و جل دوسری جگہ بتاتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے، بھلائیوں کے ذریعے سے اور ایول کے ذریعے سے، برائی کے ذریعے سے آزماتے رہیں گے، تمہاری آزمائشیں چلتی رہیں گی. اس سے یہ نچوڑ نکلا کہ اگر ہماری اپنی زندگی، ہم میں سے کوئی ایسے ہیں، اللہ کرے ویسے بہت ہوں، ویسے کم ہیں انفارچونیٹلی، اللہ کرے ویسے بہت ہوں، کہ اگر ہم پوری طریقے سے اسلام پر زندگی گزارتے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر رتی برابر بھی ڈیویٹ نہیں ہوتے، پھر بھی ہماری اپنی زندگیوں میں اگر پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوں، ان آزمائشوں میں کھرے اتریں. پھر ہماری اگر ان آزمائشوں میں یا ادروائز بھی ہماری کہیں معصیتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں،
تو ان کا یا تو اس دنیا میں کبھی بھگتان کرنا پڑتا ہے، کبھی قبر میں جا کر بھگتان کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا قیامت کے دن بھگتان کرنا پڑتا ہے، یا پھر اللہ عز و جل اس دنیا میں بھی معاف فرما دیں، قبر میں بھی حساب کتاب آسان رکھیں، قبر میں بھی معاف فرما دیں، آخرت میں بھی معاف فرما دیں۔ یہ اس کی زندگی کے تعلق سے ہے جو بالکل اسلام پر زندگی گزارتا ہے، رتی برابر بھی ڈیویشن اس سے جان بوجھ کر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کل بنی آدم خطاء، ہم میں سے ہر ایک انسان خطا کار ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بالکل دودھ کا دھلا ہے، ایک بھی نہیں، ناممکن، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ جان بوجھ کر غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے بھی اس پر کر گزرنا، وہ کام غلطی کر گزرنا، پھر امید کرنا کہ میں اللہ عز و جل سے اس سے ریپریمانڈ کی امید نہیں کرتا، بلکہ اللہ عز و جل اسے معاف کر دیں گے، کب تک چلے گا؟ یہ مثال میں دیتا ہوں آپ کو اس کی ایک بندہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، تن کر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ فجر کی نماز اس کی نکلی جا رہی ہے، اسے اٹھ کر فجر کی نماز کو آنا چاہیے تھا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ عز و جل اسے اپنے ذمے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ I don't take your responsibility. You're not under my care. آپ میرے ذمے میں نہیں ہو، اللہ عز و جل بول دیتے ہیں۔ اب پھر یہ بندہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے، موت جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر یہ اللہ عز و جل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا کہ میں تو زندگی کی امید کر رہا تھا کہ نہیں، آپ کی میری غلط فہمی ہے اگر ایسا ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ لبے لباب سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ ہماری اپنی زندگیاں آئی کس وجہ سے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں۔ ہم میں سے جو عام نوجوان لڑکے ہیں، کیا وہ نوجوان لڑکے اپنی زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اکا دکا چھوڑ دیں اپنے آپ کی، میں اپنے آپ کی بات کروں، آپ اپنے آپ کی بات کریں، ہر ایک سوچ کر دیکھے کیا میں پوری کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، رضامندی میں گزار رہا ہوں؟ نہیں۔ لڑکوں کو تو جیسے عاشقی کا بھوت سوار ہوتا ہے، جہاں لڑکی دیکھی نہیں رال ٹپکانی شروع کی، عاشقی شروع ہو گئی اس سے، وہ ہوا نہیں، فلمیں، گانے، انٹرٹینمنٹ، وہ ٹک ٹاک، وہ پرائم، پتہ نہیں کیا، ایسے ان سب میں ہمارا اپنا۔ لڑکیوں کا کیا ہے؟ عام طور پر بننے، سنورنے، سجنے، سنورنے، اچھی لگنے، اچھی سے اور اچھی لگنے، باہر جا کر کے فتنہ پیدا کرنے، عام طور پر لڑکیوں کا یہ معاملہ ہے۔ عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھی اگر رہتی بھی ہیں تو واٹس ایپ پر چیٹنگ میں لگی رہتی ہیں، OTTs، پرائم ہے، وہ نیٹ فلکس ہے، نہ جانے اور کیا کیا بلائیں ہیں وہ دیکھتی رہتی ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھتی رہتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے دیکھتی رہتی ہیں، اور ادھر ادھر جھگڑے لگانے کی، بجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں کا، یا میں عام طور پر کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی نیک ہیں یہ سب نہیں کرتی تو آپ اپنے اوپر الزام نہ لیں۔ میں عام طور پر جو ہو رہا ہے، پورے سماج میں جو چل رہا ہے، انکلوڈنگ می مائی سیلف، اپنے آپ کو میں اس میں شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اسی ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا۔ میں نے کہا عورتیں یہ کرتی ہیں، مرد کیا کرتے ہیں؟ سودی لین دین۔ اچھا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، پچھلے 10-11 سال سے ہماری اپنی زندگیوں میں ایک قسم کا بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ جب سے سینٹر میں حالات بدلے ہیں، دلی میں حالات بدلے ہیں، تب سے مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں سے سوئی چبھ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی قسم کی تکلیف۔ کبھی 3 طلاق کو لے کر کے تکلیف، کبھی حجاب کو لے کر کے تکلیف، کبھی وقف بورڈ کی امینڈمنٹس کو لے کر کے تکلیف۔ یہ پچھلے 10-11 سال سے تو یہ ہو رہا ہے، بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک سوال آپ اپنے آپ سے گھر جا کر کریں، اور آپ کے انڈر کوئی ہے تو ان سے بھی یہ جا کر سوال کریں۔ مرد حضرات اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے سوال کریں، والدین اپنے بچوں سے سوال کریں۔ ہاں یہ سوال ہم اپنے آپ سے جا کر کریں، ٹھیک ہے؟ فار دا لاسٹ 10-11 ایئرز، پچھلے 10-11 سال سے ہماری اپنی زندگیوں میں یہ اتھل پتھل چلتی آ رہی ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی کریکٹ کرنے کی، تھوڑا سا بھی بہتر بنانے کی، تھوڑی سی بھی اصلاح کی کوشش کی ہے؟ کون، کس نے کی ہے کوشش؟ پچھلے 10 سال میں جس کی داڑھی نہیں تھی اس کی آج بھی داڑھی نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال 11 سال میں جو نمازی نہیں تھا وہ آج بھی بے نمازی گھوم رہا ہے۔ پچھلے 10 سال سے جس کا سودی کاروبار، سودی لین دین تھا، آج بھی اس کا بزنس امپائر سود پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ ہر خطے میں جا کر کے دیکھ لیں، ہر ورٹیکل میں جا کر کے دیکھ لیں، جو لوگ کارپوریٹ لائنز میں کام کرتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھیں، ان کی اپنی 10 سال میں کہیں کوئی پریورتن ان کی اپنی زندگی میں آیا ہے؟ بہتر بننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ہم خود تو بہتر نہیں بنتے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے سب سے آگے صف اول میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا اپنا بڑا مسئلہ
جس کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن، دیکھیں اب بھی نہیں جاگیں گے اگر ہم، اب بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں آئے گی، اب بھی ہم دین سے قریب نہیں ہوں گے، وہ دن شاید دور نہیں، اللہ عز و جل بچائے رکھے اس دن سے، پرسیکیوشن ہو سکتا ہے۔ اب بھی وہ لوتھر نیمولر شاید نامی ایک بندہ ہے جو ایک زمانے کا پاسٹر ہوا کرتا تھا جرمنی کا، شاید وہ، اس نے ایک زبردست بات کہی تھی، وہ امپرومپچو کہی تھی، اس نے بڑی زبردست بات کہی تھی، اس کا اپنا مقولہ، اس کا اپنا کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ when they came for the socialists، جب وہ نازی جرمنی کے لوگ سوشلسٹ کے لیے آئے، یعنی سوسائٹی میں لوگ نیک، میں اس کی ترجمانی میں کہاں جاؤں، آپ نہیں سمجھتے تو کم سے کم 4-5 الگ الگ نام سمجھ لیں۔ جب لوگ سوشلسٹوں کے لیے آئے تو میں چونکہ سوشلسٹ نہیں تھا لہٰذا میں نے آواز نہیں اٹھائی، بھائی تمہارے لیے آئے ہیں، تمہیں پکڑ کے لے جانے کے لیے آئے ہیں، جاؤ۔ پھر when they came for the union trade unionists، جب وہ لوگ ٹریڈ یونین والوں کے لیے آئے تو چونکہ میرا کوئی ٹریڈ یونین سے واسطہ نہیں تھا لہٰذا میں خاموش رہا۔ میرا مطلب میرا نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سوچتا ہے ایسے، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو چونکہ ہماری مصیبت نہیں ہے وہ، لہٰذا ہمارے کان جو نہیں ریکتی ہے، ہمیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہاں سے نکل کے پرابلم اس طرف چلی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں او ان کے اوپر پرابلم آ گیا، اچھا ٹھیک ہے میرا پرابلم نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ لوگ سوشلسٹ کے لیے آئے، ان کو لے جانے کے لیے آئے تو اس بندے نے خاموشی ظاہر کی، یعنی دوسرے تمام طبقے کے لوگ خاموش رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا کہ کیوں ان کو جبرن ظلم کرتے ہو، کیوں ان کو پکڑ کر لے جاتے ہو، کیوں ان پر اپنی منمانی چلاتے ہو، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ when they came for the union trade unionists، وہ ٹریڈ یونین والوں کے لیے آئے تو چونکہ میں ٹریڈ یونین میں سے نہیں تھا میں خاموش رہا۔ when they came for the Jews، جب وہ لوگ جوز کے لیے، یہود کے لیے آئے تو چونکہ میں یہودی نہیں تھا میں خاموش رہا۔ آخر میں when they came for me، جب وہ میرے لیے آئے تو میرے واسطے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب چلے گئے تھے۔ ہمارا حال یہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں تھوڑا سا سبق لینا ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھنے کی۔ میں نے کہا نا اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے، اسی طریقے سے میرا کیا، وقف بورڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کی امینڈمنٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دیں، میرے کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو کل کے دن اللہ بچائے رکھے ہمارا پرسیکیوشن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم جو دنیاوی جوڑ توڑ کرتے ہیں وہ کریں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر اس سے بڑا جو جوڑ توڑ کرنا ہے اس میں ہم لوگ کوئی نہ سکشم نظر آتے ہیں، نہ کوئی آگے بڑھ کے اس جوڑ توڑ کا حساب لگانے کی یا اس جوڑ توڑ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کے سامنے، یہ وقف کا جو اصل میں سلسلہ ہے، خاص طور سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں وارم اپ کر لوں تاکہ لوگ سب جمع ہو جائیں، تب میں آپ کے سامنے وقف کی مین، آج کا جو خطبے کا لب لباب ہے، مین آبجیکٹو ہے آج کا، وہ ڈیلیور کروں آپ کے سامنے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، وقف کہتے ہیں، وقفہ یقف، عربی زبان سے آتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن، بلکہ سب قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن میں کئی جگہ وقف کی علامت آتی ہے، وہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، اس کو آگے والے کلمے سے ملا کر نہیں پڑتا۔ اسی سے آپ سوچیں، وقف کا معنی یہ ہے کہ بندہ کسی چیز سے رک جائے۔ اسی حساب سے اگر میں نے کوئی چیز ڈونیٹ کر دی یہ کہتے ہوئے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پراپرٹی کا اب کوئی انڈیویجول مالک نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ ڈونیٹ کر دی، یہ وقف کی ایک بورڈ ہے جس کے پاس یہ پراپرٹی رجسٹر ہو کے چلی جائے گی، پھر زندگی میں قیامت تک وہ کبھی کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہ اور سب سے پہلے اس طرح کا وقف کیا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما سے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد وقف کر دیا کہ چلو اس پر ہم مسجد بنائیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹکڑا خریدا تھا زمین کا، وقف کر دیا۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں، جگہ جگہ اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار انسٹنس، انہوں نے ایک کنواں لے کر کے، میٹھے پانی کا کنواں، لوگوں کو تکلیف تھی، میٹھے پانی کی سہولت میسر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون یہ کنواں خرید سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ مالدار صحابی ہیں، ملینئر تھے اس وقت کے وہ، ہاں ملٹی ملینئر، آگے بڑھ کر کے آئے، فوراً کنواں خریدا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو اس طریقے سے وقف کے کام اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، ہندوستان کے تناظر میں، ہندوستان کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں وقف کیا ہے، وقف کب سے آیا، کم سے کم as far back as 1350s، 1350 1360 کے آس پاس فیروز شاہ نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے سب سے پہلے وقف کا کام ہندوستان میں عمل میں لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ چلو میں اس حصے کو زمین کے وقف کر دیتا ہوں، یہاں پر ایک ہاسپٹل بنائیں گے، فری میڈیکل بلز میڈیکل سروسز دیں گے، فری ٹریٹمنٹ کروائیں گے لوگوں کا۔
یہ ایک ہو گیا وقف. پھر اسی طریقے سے اس نے آگے چل کر کے کچھ اور زمینات وقف کی, کہا کہ ہم ان زمینوں کو کیا کریں گے, ایجوکیشن کے لیے مختص کر کے رکھیں گے, خاص کر کے چھوڑیں گے. یہ ایسے بہت دنوں سے آج تک بھی سلسلہ چلا آیا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ تاریخ میں جانا چاہیں تو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے کا لیکچر جمعے کے بعد ملے بیٹھ کے دے سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کس کس نے اسلامی تاریخ سے لے کر کے پھر ہندوستانی تاریخ سے لے کر کے وقف کے کام کیے ہیں. یہ سب ہے اپنی جگہ. اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا, اس کا ایک اپنا ادارہ ہے, اس کا ایک اپنا بورڈ ہے. اس بورڈ نے بھی ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کی ہیں بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پر شابانو کا جو کیس تھا, شابانو کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو بھی عورت طلاق پا جائے, یعنی کسی کا شوہر اس کو طلاق دے دے, تو زندگی بھر آپ کو اس کا نان نفقہ دینا پڑے گا. کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. یہ ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کیا ہے مسلمانوں نے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس فیصلے کو کنٹیسٹ کر کے اس کو پلٹوایا فیصلے کو کہ نہیں, اسلامی شریعت یہ کہتی ہے, اس میں پھر تفصیل ہے, ہاں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی طلاقیں بائنا ہو جائے, ختم, اب اس طلاق کے بعد دوبارہ ملن نہیں ہے ان کا, تب وہیں پر نان نفقہ ختم ہو جاتا ہے اس کا. اس پر بات ہوئی تھی. اسی طریقے سے ایمرجنسی کے دوران جبرن لوگوں کو پکڑ کر لے جا کے ان کی فیملی پلاننگ کروائی جاتی. تو اس وقت بھی اس وقت کے علماء نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے زبردست طریقے سے, خیر ساری باتوں کے بتانے کا لب لباب یہ ہے کہ اب بھی ہمارا اپنا وقف کا جو بورڈ ہے وہ خطرے میں ہے. ہم جیسے میں نے کہا نا کہ ہم مسلمان نوجوان عاشقیوں میں اور لڑکیاں سجنے سنورنے میں اور لوگوں کو اٹھلانے بہلانے پھسلانے بہکانے میں, اور پھر عورتیں اپنے کاموں میں, نوجوان لڑکے اپنے, پھر مرد اپنے, سب اپنے کاموں میں لگے ہیں. تو اس کی ذمہ داری لے کر کے اس کا احساس کون کرے گا اگر میں اور آپ ایسے, میرا کیا فرق پڑتا ہے, جانے دو میاں, مجھے اپنی اس سے فرصت کہاں. نہیں, یہ ایسا سوچنا غلط ہے. یہ ہماری سپنی, میں نے کہا اس سے پہلے بھی, یہ صرف شروعات ہو سکتی ہے. اور اگر ان لوگوں کی منشا ایسی نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو, آپ لوگ ہمیں دیش سے نکالنا نہیں چاہتے, میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج بھی وقف کی پراپرٹیز کو ہڑپ کرنے کی سازشیں ایسا لگتا ہے ہواؤں میں چل رہی ہیں. اسی کے تناظر میں یہاں آپ کی عبد الرحیم فیضی میں ایک اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد بھی میں, کہ یہاں پر ایک پروگرام ہے خاص طور سے عورتوں کے لیے, پھر اور وہ 17 تاریخ کو ہے, اور اسی حساب سے قدس صاحب کی عیدگاہ میں ملز روڈ پر بھی ایک پروگرام ہے, 20 تاریخ اور 24 تاریخ کو ہے وہاں پر پروگرام. ان کی تفصیلات کو آپ لک آؤٹ کریں, خود دیکھیں کہ کہاں ہے, کیسے جانا ہے. یہ ہمارے اپنے جو ملکیت ہے ہماری, یا ہماری اپنی املاک ہیں, ہماری پراپرٹیز ہیں وقت کی, ان کو ہڑپنے نہیں دیا جائے گا. ہمیں اتنا تو شعور, اتنی تو بیداری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حساب سے اپنا وقت نکال کر کے جائیں, اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں, اویئر کم سے کم کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اطراف میرے آس پاس ہو کیا رہا ہے. یہ ایک لوکل چیز ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ اس کو فکس کرنے کے 2 طریقے ہیں. یہ سب سے پہلے یا سب سے چھوٹا فکس ہے یہ کہ ہم اس طریقے سے جہاں بھی پبلک میٹنگز ہو رہی ہیں, پبلک گیدرنگز ہیں, قدس صاحب عیدگاہ میں جیسے میں نے کہا 24 تاریخ کو بڑی گیدرنگ ہے, وہاں پر جائیں, شریک ہوں, اپنی حاضری لگائیں, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی دس از اے ہیوج ہیومنگس پاپولیشن, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اور اتنی بڑی پاپولیشن, اتنے لوگ اس کے خلاف ہیں, تب سمجھ میں آتی ہے ان کی بات. تو ہم نہیں جائیں گے, تو جا, میں بیٹھتا ہوں گھر میں, تو جا, سب بیٹھے رہیں گے, تو پھر جائے گا کون. میں نے کہا نا, وہ ٹریڈ یونینس کے واسطے آئے تو وہ نہیں تھا, میں جوز کے واسطے آیا تو میں جو نہیں تھا, میرے کے لیے جب آئے تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا, بچا نہیں تھا میرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کہیں وہ حالت نہ ہو جائے ہماری. یہ چھوٹا فکس. دوسرا بڑا فکس, جیسے میں نے کہا کہ ہماری اپنی زندگیاں آئی ہیں, یا تو آزمائشیں ہوں گی, اور ان آزمائشوں میں ہم کھرے اتریں گے, پھر اللہ عز و جل ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو بغیر جہنم میں بھیجے جنت عطا فرمائے, آمین آمین یا رب. مگر جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ پچھلے 10-12 سال میں ہمارے کان جوں رینگتی نظر نہیں آئی ہے. ہم جیسے تھے 10-12 سال پہلے, آج بھی ویسے ہی ہیں. جس نے ٹخنے سے نیچے 10 سال 12 سال پہلے کپڑے پہن رکھے تھے, وہ آج بھی ویسے ہی پہنتا ہے. جو سود خوری کا یا پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کا, ٹوپی پہنانے کا لوگوں کو کام کرتا ہے, وہ آج بھی 10 سال پہلے اس نے چھوڑ دیا نہیں یار, حالات بدلنے لگے ہیں. نہیں, کسی نے نہیں چھوڑا کام. اکا دکا ہوں گے. ہم بار بار کہتے ہیں, one sparrow doesn't make a summer.
تو ایک چڑیا کے اڑ کر ادھر سے ادھر چلے جانے سے آپ موسم کا فیصلہ نہیں کرتے، اچھا کہ موسم بدلنے لگا ہے، نہیں، سب بدلے ہم. تو ان سب کی طرح بدلنے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے الرجوع الی اللہ، اللہ عز و جل کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ہماری یہ زندگی ٹیمپرری زندگی ہے، اٹرنل لائف نہیں ہے. ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں. 60 70 80 120 بھی اگر آپ جی لیں تو آپ خود موت مانگو گے. 100 120 کے پاس کتنے لوگ ہیں خود موت کی تمنا، موت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موت آئے، کب لے کے نکل کے چلے جاؤں اس دنیا سے میں. کیوں؟ کیونکہ پھر وہاں جو دنیا ہے وہ ہماری جنات النعیم والی دنیا ہو سکتی ہے. مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تو یہی سلوک اللہ عز و جل کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل جنت میں بھیجیں گے. مگر کیا ہم اس کوالٹی کے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ویسا ایمان ہے جیسا کہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے؟ یہ خطبات اس طریقے کے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم باہر جائیں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے کہیں واہ واہ کیا خطبہ، نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے. دل کو اپیل اگر آپ کے یہ خطبہ کرتا ہے یا اس طرح کا کہیں بھی، میری بات نہیں کر رہا میں، طالب علموں میں بڑے بڑے علماء جو دین کی باتیں کرتے ہیں ان کی دین کی باتوں کو ان کے خطبہ سن لینے کے بعد ایک لائک کا بٹن دبا دینے کے لیے یا ایک نیچے بہت اچھا اس کے لیے نہیں دیتے خطبے. اپنے اندر پریورتن، اپنے اندر بدلاؤ چاہیے، وہ بدلاؤ لانا ہے. دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ، صرف انسان نہیں جن بھی، سب کے سب، لو ان انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے سب، انسان بھی اور جنات بھی، سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، اور سب کا اپنا الگ الگ مسئلہ ہے. آپ کا الگ مسئلہ الگ، آپ کا الگ مسئلہ، میرا الگ مسئلہ، سب کا الگ الگ مسئلہ ہے. سب لوگ ایک آواز میں ایک ہی وقت میں، بھائی یو ہیو جسٹ 1 سیکنڈ ٹو سے واٹ یو وانٹ ٹو سے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، فٹافٹ آپ کو اللہ عز و جل اگر ایسا کہا جائے، اور اس 1 منٹ میں، اس 10 سیکنڈ میں ہر بندہ اپنی ہر پرابلم کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اسی وقت اللہ عز و جل سب کی پرابلم کے، دیکھیں اللہ عز و جل کتنے سمیع ہیں. اسی وجہ سے سبحان من وسع سمعہ، کہ اللہ عز و جل اتنی میں اللہ عز و جل کی صفات کے تعلق سے اللہ عز و جل کتنے سمیع ہیں، کتنا سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں بیک وقت. اس پر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر خطبے کا وقت نکل جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سب کے سب مل کر کے ایک آواز میں اپنی اپنی پرسنل پرابلمز اللہ کے سامنے رکھیں، اور سب کی پرابلمز اللہ عز و جل اسی وقت، منٹوں میں نہیں، ایک ہی سیکنڈ میں، اسی سیکنڈ میں آپ نے یہ چاہیے مل گیا، آپ کو یہ چاہیے مل گیا، آپ کو ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی پرابلم سالو کر دیں. ایک تو اللہ عز و جل اس طرح کرنے پر قادر ہیں، absolutely powerful. اللہ عز و جل only and he only can do that. صرف وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے کام. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. دوسری چیز، اگر اللہ عز و جل سب کو اس طریقے سے دے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی. اس میں ہلکی سی مثال ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کیسے اس کی کمی کتنی آتی ہے، کتنی نہیں، بالکل کمی نہیں آئے گی. میرا مقصد یہاں اس حدیث کو بیان کر کے یہ شک نکالنی ہے، یہ پوائنٹ آپ کے لیے گھر لے جانے کے لیے دینا ہے کہ اگر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ہر بندہ اپنی اپنی مراد مانگے، اپنی اپنی پرابلم رکھے سامنے، اور اللہ عز و جل آنن فانن سب کی پرابلم حل کر دیں، تو پچھلے نہ جانے کتنے مہینوں سے، جب سے یہ امینڈمنٹ بل وقف کا انٹروڈیوس ہوا ہے، تب سے لے کر کے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں نے اس طرح کی دعائیں کی ہوں گی، انڈیویجولی بھی، نمازوں میں بھی، مجلسوں میں بھی، جلسوں میں بھی، نہ جانے کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. قبول ہوتی نظر آتی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو کیا اللہ عز و جل کا قصور ہے؟ اللہ المستعان، نعوذ باللہ. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دعا کی قبولیت کے بارے میں اتنا بھی شک کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں. میں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ دعا اللہ عز و جل شاید قبول نہیں فرمائیں گے. نہیں، مجھے اگر کہیں پرابلم رہا تو میرے اپنے اندر کنوکشن میں، کیا میں اس کنوکشن کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا مانگ رہا ہوں؟ مجھے اپنے مانگنے پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. لہٰذا بس ایک چھوٹی سی اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ لوگوں سے اپیل کرنے والا؟ میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، آپ لوگ سن لیں. ہم لوگ اگر اللہ کی طرف پوری طریقے سے پلٹ کر جاتے ہیں، اور پلٹنا ڈھونگ والا پلٹنا نہیں ہونا چاہیے کہ 4 دن کے لیے پلٹ کر تو گئے، 5ویں دن دیکھا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، پھر یو ٹرن مار کے پھر اپنی جہالت پر واپس آ گئے. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا.
پلٹ کر جب جائیں گے تو اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش آئے گی، ان آزمائش میں کھرے اتریں گے. خود اللہ عز و جل کہتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا. یونس علیہ السلام کا قصہ کبھی سنوائیں، کبھی سنیں آپ، کہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے بات رکھیں. ان پر اب یوں عذاب آنے والا تھا، مومنٹ کا ایک لمحے کا فرق تھا، اب آنے والا تھا. بلکہ کچھ روایتوں میں تو آتا ہے کہ عذاب آ چکا تھا، انہوں نے دعائیں کی، اللہ عز و جل کی طرف واپس لوٹنا چاہا انہوں نے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں ہم بدل کر رہیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی قصور. یہ سب جب دعائیں کی تو عذاب ٹل گیا. ہم پر سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے، اور اگر عذاب نہیں ٹلتا تو اللہ پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا بدلاؤ لایا اپنی زندگی میں، میں کتنا نیک بنا ہوں. پچھلے رمضان میں جہاں تھا وہاں ہوں یا اور پیچھے چلا گیا. پچھلی جمعہ میرا جو حال تھا، لوگوں کو دھوکے دینا، لوگوں کو ٹوپیاں پہنانا، الٹ چرب زبانی باتوں سے لوگوں کی آرگومنٹس کو جیت لینا، میں وہی ہوں یا نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میں کیسا. ارے میں بتاؤں آپ کو، ایک محدث ہیں، جب یہ بوڑھے ہو چکے، ان کا جب حافظہ خراب ہونے لگا، ہم لوگ ہوتے ہیں بوڑھا ہونے کے بعد آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام تو یاد ہے مجھے، آپ کا چہرہ یاد ہے، نام یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. ان محدث کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو ان کی بیٹی نے جب دیکھا کہ ان محدث کا حافظہ بگڑا جا رہا ہے، ان کا مجھے پرواہ نہیں کرنی، مجھے یہ جو انہوں نے جو حدیث کے کام اپنی اچھی زندگی میں کیے ہیں، جب تک دماغ صحیح تھا وہ کیے ہیں، اس کو پریزرو کرنے کے لیے میں اپنے والد کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتی ہوں. یہ بند رہے گھر کے اندر، نہیں ان کو باہر بھیجوں گی میں، یہ جا کر کے غلط ملت کریں گے. نہیں، سفیان بن عیینہ نے نہیں کہا تھا، سفیان ثوری نے کہا تھا. یہ الٹ پلٹ 1 سے 2، 2 سے 3 حدیثوں میں کریں گے. یہ ساری حدیثیں جو انہوں نے صحیح طریقے سے روایت کی ہیں، یہ سب کوشچن مارک آ جائے گا ان پہ. تو ایسے ہم لوگوں کو، ایک اور صحابی کے بارے میں، ایک اور تابعی کے بارے میں بتاؤں میں، سلف کے بارے میں، اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے وہ بچائے رکھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں آپ لوگوں سے ملتے جلتے کیوں نہیں ہو، لوگوں میں زیادہ جاتے کیوں نہیں ہو، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں؟ میرے اندر، مجھے ڈر ہے کہ میرے اندر ایک غلیظ گندے قسم کا کتا ہے جو دوسروں کو کاٹ سکتا ہے. یعنی میں ایسا ہوں کہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اس لیے میں گھر کے اندر بند رہوں، لوگوں سے دور رہوں، یہ ہے میرے لیے بہتر ہے. وہاں جاؤں گا، اس کا خراب کروں گا بزنس، اس کا معاملہ خراب کروں گا، اس کی زندگی خراب کروں گا، اس کے بچوں، نہیں میں گھر پہ رہتا ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کا ایسے حساب لینا چاہیے کہ میں کتنا نیک ہوں. سرٹیفیکیشن سب کو آتا ہے، میں میرے سے بڑی کس کی داڑھی ہے، میرے سے زیادہ آ کے پہلی صف میں نماز، ہر کوئی کر لے گا. مگر پیچھے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اکیلے میں ڈرائنگ روم میں جب اکیلے بیٹھے رہتے نا، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، OTTs پہ جانے کی بجائے پھینکیں اس کو. 2 منٹ کے لیے اپنے آپ سے بات کریں. میں کروں، آپ کریں اپنے آپ سے بات. ارے کب بدلا تھا میں؟ when was the last time I changed? when was the last time I did something really good? کوئی اچھی چیز میں نے کی زندگی میں صرف اللہ کے لیے. یہ کریں، ہم یہ کریں، بدلاؤ باہر آئے گا، بدلاؤ باہر نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اسی حساب سے صدقات، خیرات، عطیات لوگوں میں خوب دیتے جائیں. اللہ عز و جل کا غصہ اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا ایک ماتر علاج یہ ہے کہ ہم خوب صدقات، خیرات، عطیات لوگوں میں خوب پیسہ دیا کریں. اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کا غصہ بجھ جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے کی باتیں کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے اندر پریورتن، آپ اور میں یہ آج یہاں سے طے کر کے اٹھیں گے کہ میں عصر کی نماز کو آؤں گا تو میرا دماغ ویسا نہیں رہے گا، میں بدل چکا ہوں گا. میں اگلی بار اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچوں گا، میں اگلی بار پھر سے اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لے جانے سے پہلے سوچوں گا، میں اگلی بار پھر سے کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے سوچوں گا، میں اگلی بار کسی لڑکی سے ہاتھ ملانے کو، کسی کے ساتھ دھوکا کرنے کو، کسی کے ساتھ سودی لین دین کرنے کو، کسی کے ٹوپی پہنانے سے پہلے سوچوں گا. میں نہیں میں یہ نہیں کروں گا. یہ جب ہم اندر سے پریورتن لائیں گے، آزمائشیں ہو سکتی ہیں آئیں، مگر اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی مصداق ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں پوری زندگی نیک اور ایک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں انشاءاللہ تعالی. ہم عام طور پر اتحاد، یونٹی کو لے کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. سمپل فارمولا ہے اتحاد کا. وہ بندہ ہر بندہ اگر یہ فارمولا اپنا لے تو اتحاد خود چل کر آپ کے گھر تک، میرے گھر تک آئے گا. اتحاد کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. اتحاد مطلب یونٹی، یعنی سارے مسلمان ایک ہو جائیں. یار یہ کب ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. حدیثوں کو کوٹ کریں گے لوگ، نہیں کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیثیں غلط ہیں، نہیں، ہم اپنے دور میں کم سے کم اس چیز کو ہونے سے روک سکتے ہیں نا، اتحاد بکھر جانے سے، منتشر ہو جانے سے، ہم لوگوں کا شیرازہ اس سے کوشش تو کر سکتے ہیں، یا پھر اگر پہلے ہی بکھر چکا ہے تو لوگوں کو ایک طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمپل فارمولا ایک ہے، ہر بندہ توحید پر آ جائے بس۔ میں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، نہ قبر، نہ مزاوا، نہ کہیں نہیں بس۔ اور میرا جو دین کا چلنا ہے، دین پر چلنا ہے، میں صرف سنت نبوی پر چلوں گا۔ میرے امیر کہتے ہیں، میرے پیر کہتے ہیں، میرے مرید کہتے ہیں، میرے شیخ کہتے ہیں، نہیں، کسی کی بات نہیں، میں مانوں گا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بات مانوں گا، ورنہ نہیں۔ آخری بات، میں نے کہا تھا 2 باتیں، اس میں سے آخری بات، ہمیں اللہ عز و جل کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کے ہر بندے کے پاس ہوگی، اس کی ایگزامپل ہر ایک کے فون میں کمپس ہے، کمپس ہر ایک کے فون میں ہوتا ہے، وہ دشا دکھاتا ہے آپ کو، نارتھ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، دکھاتا ہے دشا آپ کو۔ یہ ہر ایک کے پاس کمپس ہے۔ اس کمپس کی کبھی ایک خاصیت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ فون اٹھا کر کے آپ ایسے رکھو، نارتھ یہ ہے، فون ادھر کی طرف دکھائے گا آپ کا کہ نارتھ ادھر ہے آپ کا، یوں گھماؤ فون آپ کا، فون کی دشا بدل گئی مگر نارتھ پھر یہی، پھر فون کو ایسے پلٹاؤ پھر یہی۔ انابہ کا مطلب یہی ہے، ہم جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب ہمیں فلاح کی ضرورت ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی طرف لوٹنا، یہ مان کر چلیں، اللہ کی طرف لوٹنے میں ہمیں اس کمپس کی نیڈل جیسے ہونا ہے، رتی برابر بھی ڈیویشن کرنے کی کسی نے کوشش کی، ٹنگ، پھر سے پلٹ گئے ہم، پھر ادھر کسی نے گھمانے کی کوشش کی، پھر سے پلٹ گئے ہم۔ یعنی رتی برابر بھی ہماری اپنی زندگیوں میں قرآن اور حدیث سے ڈیویشن ہونے لگا ہے، پھر پلٹ جائیں، ادھر ڈیویشن ہونے لگا ہے، پھر پلٹ جائیں۔ وہ کمپس کے نیڈل کی طرح اگر ہم ہمیشہ اللہ کی طرف اپنا سر جھکائے رکھیں، اللہ سے اپنی لو لگائے رکھیں، واللہ بہت جلد وہ دن آئے گا جب ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگیں گے۔ خطوں پر، زمین پر حکومت کریں گے نہیں کریں گے اس کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، پھر بھی اللہ عز و جل نے انہیں کہا کہ آپ دلوں پر حکومت، لوگوں پر حکومت کرو گے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کی انہوں نے۔ فائنانس منسٹر بن گئے وہ۔ اللہ عز و جل سے بس دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ الانابہ الی اللہ کی طرف لے کر چلے، سچ مچ اس کا ایک منیب بندہ بن کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں اللہ عز و جل زندہ رکھے، منیب بندہ بنا کر زندہ رکھے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔